اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو شعبان المعظم کو چاند کو دیکھ کر وظیفہ کرنے کے حوالے سے ہے۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیں جو کہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کا بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جو بات سوچیں گے وہی بات پوری ہوگی۔ یہ عمل شعبان کے چاند کے ساتھ اور شعبان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اگر میرے بہن بھائی شعبان کی چاند کو یہ عمل نہ کر پائیں، شعبان میں اگر یہ عمل آپ نہ کر پائیں تو آپ رمضان میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگر ایک بار کر لیتے ہیں تو ان کو بار بار کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ ان وظائف کے فوائد ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ان وظائف کو وہ بار بار دہرائے تاکہ ان کے فوائد بار بار اس کو حاصل ہوتے رہیں۔ وظیفے کے مکمل طریقہ بھی بتاؤں گی اور ایک بہن کا واقعہ بھی سناؤں گی۔ اللہ والو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیں گے کہ جس مہینے کی نسبت حضور کریم حبیب خدا سرکار دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، وہ کتنا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں عبادات سے کچھ زیادہ ہی عبادت کرتے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیث ہم نے بتائی ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتی، تو جب آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری ایسے فائدے اور بہت سارے ایسے نقصانات آپ سے مسنگ ہو جائیں گے جو آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہوں گے، تاکہ جب ساری باتیں آپ کو پتا ہوں گی تو آپ کے وظیفے کا اثر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ والو، اب میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناؤں گی۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جو عمل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ میرے چچا نے 30 سال پہلے کیا تھا، اور میرے چچا کا معمول تھا کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا وہ ہمیں بتاتے کہ بیٹا سورۃ الکوثر اور درود پاک والا عمل شعبان کے چاند کو دیکھ کر لازمی کرنا، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے 12 بیٹے عطا کیے ہیں اور آج وہ سب اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے چچا کے بڑے بیٹے کی شادی بھی جلدی کروا دی انہوں نے، ان کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہوا۔ آپ یقین جانیں کہ ہمارے خاندان میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی تھی۔ خود ان کی 7 نندے ہیں اور 1 دیور ہیں، یعنی کہ ان کے ساس کی 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اور گھر میں مردوں کی بہت کمی تھی، سب اس کی برکت سے پوری ہوئی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ہر سال شعبان میں نے کئی بار آزمایا ہے۔ ویسے تو اللہ والو آپ پورا سال ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن شعبان کی کوئی خصوصیات زیادہ ہیں۔ میری ہر خواہش جو میرے دل میں ہوتی تھی میری زبان تک بھی نہ آتی تھی کہ اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا فرماتے۔ اس عمل کو ماہ شعبان میں متواتر کرنے سے
کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کے مال میں، کاروبار میں، پیسوں میں بے انتہا برکت ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، اس عمل کو فوراً کریں، آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت غیبی طریقے سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہر حال میں آپ کو دولت سے، پیسے سے، عزت سے، شہرت سے نواز دیں گے۔ وہ بہن نے بتایا کہ ایک سال جب میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کے تجربات اور مشاہدات سنے تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں بھی مجبور ہو گئی کہ میں یہ عمل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر اور درود پاک کا عمل ہے۔ وہ بہن نے ریکویسٹ کی ہے کہ میری چھوٹی سی کارگزاری کو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اللہ پاک آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، لہٰذا آپ نے بھی اس وظیفے کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ اور شعبان میں چاند کو دیکھ کر، یعنی کہ رات کے ٹائم آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جب چاند نکلا ہو، چاند دیکھ کر اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو میرے بہن بھائی شعبان میں کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ عمل کیسے کرنا ہے چلیے آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کے چاند پر جیسے ہی آپ کی نظر پڑے تو فوری طور پر وضو کریں اور 33 بار سورۃ الکوثر اس طرح سے پڑھیں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود ہی پڑھا جاتا ہے۔ اپنے حبیب پر محمد مصطفیٰ پر، رسول کریم پر، سرور کائنات پر اس کو ہدیہ کریں، پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں۔ اللہ والو، آپ نے عمل پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور آخر میں 11 مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بیٹوں کی خواہش ہے تو بیٹے پیدا ہوں گے، دولت کی خواہش ہے تو دولت ملے گی، رزق و روزگار یا کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور رزق و روزگار میں ترقی ملے گی، کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے آپ کا وہ مقصد ضرور اور ضرور اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ اللہ والو، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور ان مہینوں میں صدقات دیا کریں۔ اس مہینے کا صدقہ گوشت کا صدقہ بنتا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی گوشت لے لینا ہے یا چھیچڑے لے لیں اور اس کو پرندوں کو ڈالیں، گوشت کا صدقہ ڈالیں، جہاں چیل اور کوے اس کو کھا لیں۔ چیل اور کوے جب گوشت کو، آپ کے صدقے والے گوشت کو کھائیں گے تو آپ کے سر سے تمام بری بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، جادو جنات کے اثرات، نظر بد، حسد کی نظر، منافقین کے شر، دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ والو، رزق میں تو برکت ہوگی، آپ کی زندگی کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور ایسے حل ہوں گے جیسے کبھی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کی بہت فضیلتیں ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو میری آدھی زندگی گزر جائے لیکن یہ فضیلتیں بیان نہ ہو پائیں گی مجھ سے۔ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے، جیسے ہی کوئی بات آپ کو پتہ چلے اس بات کو شیئر کیا کریں آگے دوسروں میں، تاکہ